فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشاں نیستی، جو کہ داستان ہے سید آیت اللہ علی قاضی طباطبائی۔ ایک مستند داستان ہے یہ، اور تالیف ہے محمد ہادی اسوانی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 17، اور شروع ہو رہی ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 سے۔ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اور یہ درویش کے عنوان سے ہے، جو کہ 1311 قمری اور 1894 عیسوی سال ہے، اور ابتدا ہوتی ہے، اور میں وہاں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا، وادی سلام کی راہداری کے ایک گوشے میں اپنے کان اس کی قدموں کی آہٹ پر لگا رکھے تھے۔ جب سے وہ تبریز سے نجف کے لیے عازم سفر ہوا تھا، میں قدم بقدم اس کے ساتھ تھا، اور اب جو وہ اس شہر میں داخل ہو رہا تھا، اس کے توشہ تقدیر کی سنگینی کو میں پہلے سے زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے خبیر اساتذہ سے تربیت پائی تھی، لیکن ابھی طویل سفر درپیش تھا۔ میں اس کے نصیب اور سرنوشت میں عظمت کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ جانتا تھا کہ مختصر وقت میں اسے میرے ہاتھوں دنیا کی کیچڑ مٹی سے ترقیت اور حقیقت کی تہوں کی سمت بڑھنا تھا۔ جس بلند مقام نے اس کی تقدیر کی پیشانی پر اپنا رنگ جمایا تھا، اس پر مجھے رشک آتا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس پر سختی کروں اور اسے صبور بناؤں۔ خانقاہ اور ملون مریدوں اور صوفیوں سے اس کا راستہ بہت مختلف تھا۔ وہ جامعیت، فقاہت اور تعبد کی راہ پر گامزن تھا، گویا اس کے خمیر اس طرح گوندا گیا تھا کہ صدر اسلام سے اب تک اس جیسا جامع عارف پیدا نہ ہوا ہو۔ لاکھوں کے درمیان لگتا تھا کہ وہی اس قابل ہے کہ صحن اور صحرائے امیر المومنین میں جھاڑو لگا سکے، لیکن ابھی اپنے مقدر کی ان خاص چوٹیوں تک نہیں پہنچا تھا جنہیں اسے فتح کرنا تھا۔ اس کی باطنی جبین پر پرپیچ و خم راستے نقش تھے، وہ ابھی کامل اور برگزیدہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی سے آگ کے 7 سمندر اور ریاضتوں کے 7 آسمان درپیش تھے۔ کوئی ہونا چاہیے تھا جو اسے پہلے سے بڑھ کر آگ میں گھسیٹے۔ امان ہو عشق اور اس کے جھلسا دینے والے کوڑوں پر۔ حقیقت عشق نے اسے تبریز سے اپنی جانب بلایا اور اپنے آتشی شعلوں باہر نکال لیے تھے۔ وہ اپنے تمام وجود سے اس جوان کی جان کو اپنی حکومت میں لے جانا چاہتی تھی، اور میں نے اس وقت تک اپنی تمام عمر میں عشق کو کبھی اس طرح مجنوں نہیں پایا تھا۔ لوگوں کے مقدرات مختلف ہیں، اور عشق خود کو پوری طرح ہر ایک کا نصیب نہیں بناتا۔ بہت کم، بلکہ شاید ایک ہی دفعہ تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح درخشاں اور منتظر کسی کی راہ دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی آگ میں جلا دے۔ عشق نے کتنے ہی عاشقوں کو رلایا ہے اور لاکھوں شیداؤں کو خاک و خون میں غلطہ کیا ہے، لیکن ابھی چوٹیوں تک رسائی کو ہمیشہ ناقابل حصول ظاہر کیا تھا۔ سید علی یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نیستیوں
کی سرزمین اور محبت کی اڑیاں آغوش میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس مرتبہ جناب عشق علیہ السلام گدازاں اس تبریزی ترک کے استقبال کو آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے پورے وجود کو اس کی خاکستر ہوتی ہوئی ہستی میں تماشا کریں۔ میں دور سے اس قافلے کی گرد و خاک کو دیکھ رہا تھا جو شہر عجائب سے نزدیک ہو رہا تھا۔ ان کی آخری منزل وادی سلام کے کنارے گزرتا ہوا راستہ اور شہر کی دیوار تھی جو کہ حرم مطہر کے باب شیخ طوسی پر ختم ہوتی تھی۔ تبریز کے مالدار تاجروں کا قافلہ جن سے اور ان کے تمام اثاثوں سے سید علی نے اپنی درپیش زندگی میں اپنے دل کو خالی کر لیا تھا۔ میں ایک گوشۂ خلوت میں وادی سلام کی آسمانی زمین پر نظریں جمائے اس کی نگاہ کے مولائے محی الدین کی لاہوتی حرم سے ٹکراؤ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اولین نقطہ جہاں سے درخشاں گنبد دکھائی دیتا تھا اسے میں نے اس کی شکار گاہ کے طور پر منتخب کیا۔ کاروان کا گرد و غبار بڑھنے لگا۔ آخر کار میں نے قافلہ سالار کو سب سے آگے دیکھا۔ میری نگاہیں سید علی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں اسے پہچانتا تھا، مجھے دکھایا گیا تھا۔ قد جو نہ کوتا تھا اور نہ ہی بلند، متوسط بدن، کالا اور بڑا عمامہ، سیاہ چشم و ابرو اور چہرہ جو کہ بلند منزلوں کا پیاسا تھا۔ رخشندہ اس کی بیوی گھوڑے پر اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ آگے آئے اور وہ خود کہ گویا میں ہزاروں سال سے اسے پہچانتا ہوں، اسی شکل و صورت میں جو میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ خداوند رحمان و رحیم اپنے اولیاء کی تربیت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ خانقاہ اور صوفیوں سے گریزاں، درویش کو دربدر اور ایک جوان کو آگے بڑھانے اور اس کی رہنمائی پر مامور کر دیا ہے جو کہ مستقبل قریب میں اہل طریقت اور فقاہت کے لیے عظیم خورشید بنے گا۔ اس کی عاقبت کی بلندی کا تصور کر کے میں نے اپنے آپ میں شرمندگی اور شکستگی محسوس کی، لیکن اس رسالت کو یاد کیا جو اس جوان کی تربیت کے لیے میرے ذمے تھی، اسے ایک عالم کے دامن میں پہنچانا جن کے پاس وہ کچھ عرصہ گزار کر آسمان فنا کے 2 بے نظیر ستاروں کے آستانے کی شاگردگی اختیار کرے۔ اپنے ابروؤں کو بھینچ کر میں نے اپنی نظریں اس پر جما دیں۔ جب وہ اپنی نظروں اور حرم اور گلدستوں کے ملاپ سے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے محبوط ہو کر گھوڑے کی لگام کھینچی اور ٹھہر گیا۔ میرا اس کی روح سے پیوند عجیب تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی گفتگو کا انعکاس میں اپنی ہستی کے نیہا خانے میں سن رہا تھا۔ ہیروں کے قطرے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی صدا کی لرزش نے میرے وجود میں ولایت کی موجوں کا ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ زیر لفظ دہرا رہا تھا، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ اسے کیسے خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ خود انہوں نے اسے چاہا ہے تو اس کی خود خواہی کا حجاب مزید مقتدر ہو جاتا۔ یہی کہ مولا کا جواب اس نے نہیں سنا اور یہ کہ حجاب میں باقی رہا اس کے دل میں مزید جوش کا باعث بنا اور ایک ہستی کی وسعت کے لیے ایک باطنی ترنم اس کے دل میں گونج اٹھا۔ یا علی، رسم تو یہ ہے کہ صاحب خانہ 3 دن تک مہمان نوازی کرے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری عمر تک آپ کا مہمان بنا رہوں۔ اس کے گلستان دل میں عجیب طوفان برپا تھا۔ اس کی پیاس اور حقائق کے بے گراں سمندر سے اس کا ملاپ اس قدر شفاف چمک رہا تھا۔ ولایت کی جانب سے ایک عجیب نسیم اس کے گیسوؤں کو نواز رہی تھی۔ میں اس عاشقانہ ملاپ کا شاہد تھا اور اپنے تمام وجود سے یہ جانتا تھا کہ ملک وجود کے امیر نے خود اسے بلایا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے میزبان رہیں۔ سید علی نے اپنے رواں اشکوں اور وادی سلام کی خاک پر ان کے قطروں کو دیکھا۔ وادی سلام نے طراوت پالی اور روشن ہوئی
اور اپنے ابدی رفیق پر مسکرائی۔ سید علی سرزمین فنا کے ساحل میں داخل ہوئے اور اپنے محکم قدم بے نظیر سرنوشت کی جانب رکھے، اور میں نے اس نقطے اپنی رسالت کے آغاز پر اس کے دل میں وہ بیج بو دیا جس نے ہماری جلد ملاقات کو یقینی بنا دیا۔ بے شک میں اس شہر میں آ کر آپ کا مہمان بنا ہوں، اور مہمانوں کی عادت یہ ہے کہ وہ 3 دن تک رہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی باقی عمر اس شہر میں گزار دوں انشاءاللہ۔ ہم وہاں داخل ہوئے جہاں اقامت 3 دن کی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے گوارا ہو چاہے 10 دن ٹھہر جائیں یا بلا عمر انشاءاللہ۔ یہ شعر کے ترجمہ تھا جو کہ حاشیے میں سید علی نے نجف اشرف میں داخل ہوتے وقت پڑھا تھا۔ صفحہ نمبر ہے 21 اور سید علی قاضی 1311 1894 عیسوی۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نُفُوسُ زُوِجَتْ، اس مچھلی کی مانند جو پیاس کی شدت سے ساحل پر جان دے رہی ہو۔ جب میں نجف کے سمندر تک پہنچا تو میری زندگی کی رگوں نے دوبارہ جان پکڑ لی۔ 40 دن گزر چکے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ٹھہر جاؤں، لیکن اپنے والد کی طرف سے پریشان تھا ان کی اجازت کے لیے۔ صبح و شام امیر سلاطین عالم کے حرم جایا کرتا تھا اور ان سے تقاضا کرتا تھا کہ میرے نجف میں رک جانے کے اسباب فراہم کریں۔ وادی سلام کے راستے پر داخل ہوتے ہی میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میں ان کے وسیع دسترخوان کا مہمان قرار پاؤں، لیکن اپنے ذہن میں کوئی واسطہ تلاش کر رہا تھا جو تبریز جا کر میرے والد کی رضامندی حاصل کر سکے۔ مسلسل وادی سلام جاتا اور نماز پڑھا کرتا تھا، اور ایک دن اسی طرح ہود اور صالح علیہ السلام سے منسوب مقبرے کے نزدیک بیٹھا ہوا تعقیبات نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی کی دل موہ لینے والی آواز سنی جو یہ اشعار گنگنا رہا تھا: اے حج پر جانے والی قوم، کہاں ہو کہاں ہو؟ معشوق یہی ہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ معشوق ہمسائے میں اور تمہاری دیواریں ملی ہوئی ہیں۔ بیاباں میں سرگرداں تم کن خیالوں میں ہو؟ اور تم معشوق کی صورت کو بنا صورت دیکھو، تم ہی خواجہ بھی ہو اور گھر بھی، کعبہ بھی تم ہو۔ اس پرکشش آواز سے متاثر ہو کر میں اٹھا اور کچھ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک اجڑے سے مکمل سفید بالوں والے بوڑھے شخص کو پایا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا عجیب اشعار پڑھ رہا تھا جو مجھے افکار کی پے در پے موجوں میں غرق کیے دے رہے تھے۔ میں نے اپنی عبا و قبا کو جھٹکا دیا اور اس کی جانب چل پڑا۔ جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس کی آواز بلند اور واضح تر سنائی دینے لگی: 10 بار تم اس راستے سے اس گھر تک گئے، ایک بار اس گھر سے اس چھت پر آ جاؤ۔ ان کی پشت میری جانب تھی۔ کچھ توقف کے بعد میں نے فیصلہ کیا اور تجسس کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مڑے بغیر شیرخوانی ترک کر کے کہا: سلام سید علی۔ نجف شہر عجائب تھا اور وہاں ایسے لوگ رہتے تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک عجیب تر تھے۔ میں نے حیرت کے ساتھ دوبارہ کہا: السلام علیکم، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنی سفید و گھنی داڑھی کو ہاتھ سے تھامتے ہوئے اپنی محبت بھرے لہجے کو میری جانب موڑتے ہوئے کہا: میں تو تمہیں دیکھ چکا تھا سید علی، تم نے بھی دیکھا ہے، لیکن یقیناً بھول گئے ہو۔ میں پیشانی پر بل ڈالے ممکنات کی سیر کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا: کیا تم السید علی بن مولا المرزا حسین بن المرزا احمد القاضی بن المرزا رحیم القاضی بن المرزا تقی القاضی بن المرزا محمد القاضی بن المرزا محمد علی قاضی بن المرزا صدر الدین محمد بن المرزا یوسف نقیب الاشرف
بن المرزا صدر الدین محمد بن مجد الدین بن سید اسماعیل بن الامیر علی اکبر بن الامیر عبد الوہاب بن الامیر عبد الغفار بن سید عماد الدین امیر حاج بن فخر الدین حسن بن کمال الدین محمد بن سید حسن بن شہاب الدین علی بن عماد الدین علی بن سید احمد بن سید عماد بن ابی الحسن علی بن ابی الحسن محمد بن ابی عبداللہ احمد بن محمد الاصغر و یاروف بن خزایہ بن ابی عبداللہ احمد بن ابراہیم الطباطبائین اسماعیل الدباج بن ابراہیم الغمر بن الحسن حسن المثنی بن امام ابی محمد الحسن مجتبی بن الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ابراہیم بالحسن فاطمہ بنت سید الشہداء الحسین بن علی علیہم السلام والسلام متولد 1285 قمری در تربیز نہیں ہو۔ تعجب سے میرے زانوؤں پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بوڑھے شخص نے، جن کا چمڑے سے بنا ہوا لباس درویشوں کی پوشاک جیسا تھا، اپنے کندھے اچکائے اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تعجب نہ کرو، کیا تم نے یہ سب ارشاد مفید کے حاشیے میں اپنے شجرے کے عنوان سے نہیں لکھا تھا؟ ابھی کچھ عرصے ہی پہلے میرے سابقہ احوال پر درویش کے احاطے پر حیرت سے میرے منہ پر تالا لگ گیا تھا۔ یہ تقریباً ناممکن تھا کہ وہ حاشیہ اتنی سرعت سے مشہور ہو گیا ہو جو میں نے ارشاد پر اس نیت سے لکھا تھا کہ میرے والد کو میری علمی توانائی کا پتہ چل سکے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ میرا شجرہ میری پیشانی سے پڑھ رہے ہوں۔ میں نے اپنی پیاسی نظریں ان پر گاڑ دیں اور اس شش و پنج میں تھا کہ ان کی عمیق نگاہوں کو بے جواب نہ رہنے دوں۔ چنانچہ میں نے کہا، میں آپ کے اشعار پڑھنے کی آواز سن کر یہاں آیا ہوں۔ اگرچہ کہ اس کا تعلق ان کی باتوں سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں۔ اپنی صورت کو امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کی جانب موڑتے ہوئے بولے، یہ شعر میں تمہارے لیے پڑھ رہا تھا۔ میرا تعجب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مزید کہا، سید علی، کیا معلوم تمہارا نجف میں ٹھہرا جانا ویسا ہی ہو جیسے اس شعر میں حج پہ جانا ہے؟ کیا نجف میں مقیم ہو جانا خود بخود وہاں تک رسائی کا باعث بن سکتا ہے جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو؟ میں حیران ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا، اپنے دل میں ان کے نفوذ کلام سے مبہوت تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھکایا اور حکمت بھرے انداز میں کہا، سید علی، اس کے ارادے میں فانی ہونا چاہیے، چاہے جہاں بھی رہو۔ جو راستہ تمہیں درپیش ہے وہ اپنی شخصیت اور اس کی تمام وابستگیوں کو نابود کر دینے سے عبارت ہے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرے وجود کے ظریف ترین زاویوں سے باخبر ہیں اور میں ان سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا ہوں۔ میں نے بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ ان کے سامنے دو زانو ہو کر وادی سلام کی گرم خاک پر بیٹھ گیا اور دکھ بھری آواز میں کہا، میں چھپا نہیں سکتا، میری تمام آرزو نجف ہے۔ میری روح حرم اور وادی اسلام، کوفہ، سہلہ اور کربلا میں سبک اور آمادہ پرواز ہوتی ہے۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں ساری عمر ان کی بارگاہ میں مہمان رہوں۔ درویش کے لبوں پر ملحی مسکراہٹ آئی، پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر انگلی سے وادی السلام کے ایک نقطے کی جانب اشارہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، وہاں تھا۔ جواب آیا تھا، لیکن افسوس کہ تمہارے پاس سننے والے کان نہیں تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ مرد کون ہے اور کیوں کر میرے اندر باہر کے احوال سے باخبر ہے، اور اپنے انگلی سے میری آنکھوں اور مولا محی الدین کی بارگاہ کے ملاپ کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اسی گنگ حالت میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں۔ انہوں نے میری طرف رخ کر کے کہا، سید علی، اپنے آپ کو اپنے مولا کے ارادے پر چھوڑ دو۔ تم مانگو نہیں اور وہی ہونے دو جو وہ چاہے۔
جو بھی ان کی مرضی ہو وہ تمہارے لیے بہترین مشیت اور تقدیر ہے۔ امام علیہ السلام کا قلب مشیت الہی کا آشیانہ ہے، اس پر بھروسہ کرو۔ میں اپنی آنکھوں سے ابلتے ہوئے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ اسی عالم میں لکنت زبان کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہا، لیکن مجھے کسی ایسے کی تلاش تھی جو میرے والد کو راضی کر سکے اور یہاں مقیم ہو جانے کے لیے میری طرف سے ان کی اجازت لے آئے۔ میں جواب کا منتظر رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ پہلے کے برعکس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ مسکراہٹ ان کے لبوں سے رخصت ہو گئی اور وہ گہری فکر میں ڈوب گئے۔ میں مضطرب تھا، اس شخص کی مانند جو اپنے سوال یا حاجت کے جواب میں اپنے سامنے اندھیرا پا رہا ہو۔ میری کوشش تھی کہ وہ مجھے آئندہ میرے نجف میں قیام سے آگاہ کریں۔ اسی لیے میں نے پوچھا، کیا میں نجف میں رہ سکوں گا؟ پھر بھی انہوں نے اپنا سر بلند نہیں کیا۔ وہ مرکبار سکوت اختیار کیے ہوئے تھے۔ تیسری بار میں نے التماس بھری آواز سے درویش سے کہا، برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کیا میں یہاں رہوں گا یا واپس چلا جاؤں گا؟ اس سرزمین سے واپس لوٹ جانے کی تاب مجھ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اس مرتبہ بوڑھے شخص نے اپنا سر اٹھایا اور تلخ چہرے اور ہلا دینے والی گہری نگاہیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولے، بیٹے بات وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں۔ اپنے مولا کے ارادے کے مقابلے پر اپنا کوئی ارادہ نہ رکھو اور کاموں کو ان پر چھوڑ دو۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ نجف میں رہنے کے شوق نے مجھے سرکردہ اور جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس سرزمین کے در و دیوار اور گلیوں میں کسی اشارے فتح باب اپنی ابدی بقا کی بشارت اور اجازت کا خواہاں تھا۔ اب بھی یہ میرے لیے بہت اہم تھا کہ درویش کی خاموشی نے مجھے توڑ دیا اور مایوسی اور ناامیدی میرے وجود پر چھا گئی۔ بوڑھے شخص نے خاموش رہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر گرد آلود لباس کو جھاڑا اور صرف ایک جملے پر اکتفا کیا، میں تم سے ملوں گا۔ اس بار انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں، اپنا چہرہ وادی سلام کی انتہا کی جانب موڑا اور چلتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور میں چاروں طرف سے چھا جانے والا دباؤ اور افکار کے طوفان کے درمیان رہ گیا تھا۔ اس غیر معمولی اور جگر خراش عشق اور والد کی اجازت کے درمیان درست انتخاب میرے بس میں نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 26 ہے، عنوان ہے بھکاری، 1311 قمری 1894 عیسوی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اانتم الفقراء الی اللہ۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ روٹی، پانی اور سونے کا ٹھکانہ۔ لیکن لگتا ہے کہ لوگ زندگی کا مفہوم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ زیادہ روٹی، زیادہ پانی اور زیادہ جگہ۔ جو لوگ ہر روز حرم کے پاس سے گزرتے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی الگ دنیا بنا رکھی تھی اور وہ اس میں جی رہے تھے۔ ان کا عالم کس قدر حقیر تھا، جب وہ مجھ تک پہنچتے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر فلس کے چھوٹے سکے تلاش کرتے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ انہیں ایک بے نوا فقیر کی مدد کا خیال آ جائے۔ ایسے وقتوں میں میرے لیے مفہوم زندگی کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کے قدم اور ان کے ہاتھ پر نظر رکھوں۔ لوگ جب آتے تو میرا آسمان رنگا رنگ ہو جاتا، اور جب وہ نہیں ہوتے تو بلندیوں پر موجود سورج کے باوجود سب کچھ اندھیر ہو جاتا تھا۔ مشارق محلے کے آغاز سے لے کر باب شیخ طوسی تک میری بساط کی جگہ تھی۔ بچھانے کا پھٹا ہوا کپڑا، فرسودہ لباس اور رنگ اڑا ہوا تکیہ سب میرے مددگار تھے کہ وہیں اپنی بساط جماؤں، کھاؤں اور سو جاؤں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ میری سلطنت پر قبضہ جمائے۔ دوسرے بھیک منگوں کو یہ معلوم تھا کہ انہیں میری مملکت کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ میرا عقیدہ تھا کہ گھٹیا اور ناتجربہ کار بھکاری پرہجوم مقامات کے لائق نہیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ نئے فقیروں کو اپنا کام کسی تنہا گوشے سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح سیکھ سکیں کہ گداگری کے اپنے مخصوص آداب ہیں۔ اگر تم گداگر ہو تو پھر کسی
اور چیز کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ جب کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو اس کو دعا دینا شروع کر دو۔ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے اور قربانی دے کر تمہیں روزی پہنچا رہا ہے۔ ان سب کے باوجود لوگوں میں باہم بہت فرق تھا۔ بہت سے مدد کرنے والے مجھ سے زیادہ غریب تھے، جیسے کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور مظلومیت کا اظہار کرتے ہوئے پیسے تلاش کرنے کی اداکاری کرتا اور پھر معمولی فلس کا سکہ پیالے میں ڈال کر چل پڑتا۔ اس کی اکڑ بتا رہی ہوتی تھی کہ اپنے خیال میں اس نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھکاری ہوں، درست ہے کہ میں گلیوں میں سوتا ہوں اور آوارہ ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے مال سے مجھے لات ماری جائے۔ میری بھی اپنی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے۔ میں نے اس کام کا تجربہ حاصل کرنے میں اپنی عمر گزاری ہے۔ یہ سب تو دنیا کا ماجرا ہے جو گزر جانے والا ہے۔ ایک دن میں گدھا ہوں اور تم مالدار، دوسرے دن میں بادشاہ اور تم فقیر۔ بہرحال لوگوں کے درمیان فرق تھا۔ یہ شہر اپنی حرمت کے باعث ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو اہل دین و دیانت تھے۔ آنے اور مدد کرنے والوں میں دینی طلباء کی تعداد شاید زیادہ ہوتی، خاص طور پر قمری مہینوں کے اوائل میں جب انہیں مختصر وظیفہ مل چکا ہوتا۔ میری کمائی بھی زیادہ ہوتی۔ وہ آتے اور اپنی بدحالی کے باعث اپنے مختصر مال کا 1% مجھے دیتے۔ اگرچہ میں مجبور تھا کہ لوگوں کی آمد سے خوش رہوں، لیکن کبھی اپنے آپ سے کہتا، کیا کوئی ایسا نہیں مل سکتا جو اپنی جیب میں کریمانہ ہاتھ ڈالے؟ کم سے کم اس پیشے نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ جو بھی اپنی جیب میں کریمانہ ہاتھ ڈالے وہ اپنے لیے ایک وسیع تر جہاں بنا چکا ہوگا۔ لیکن اس وقت ایسا کم ہی ہوا تھا کہ کوئی ایسا دکھائی دے جس کا جہاں اس کی روزمرہ زندگی اور اس قفس سے مختلف ہو جس میں لوگوں کی ضمیر قید ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دینی طالب علم بھی مدد کرتا تو وہ زیادہ تر اپنے ضمیر کے نشتر سے بچنے کے لیے ہوتا۔ وہ سوچتا کہ یہ میرا حق ہے جو اسے دے دیا گیا ہے۔ زندگی کے بارے میں میرا مکمل تصور یہی تھا، یہاں تک کہ سید علی، وہ ترک تبریزی طالب علم آیا اور اس نے گدائی کے بارے میں میری فکر بدل ڈالی۔ میں نے بہت سے طلبہ دیکھے تھے، لیکن وہ دوسروں سے بہت مختلف تھا۔ پہلی بار میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ بڑے سکون سے قدم اٹھا رہا تھا، سیاہ آنکھیں، سیاہ عمامہ اور متوسط قد۔ جب وہ پہلی مرتبہ میرے پاس آیا، اس کا لباس گرد آلود تھا۔ میں بولتا کم تھا اور عام طور پر کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے اور ان سے باتیں کرنے کا شوق مجھے اتنا ہی تھا جتنا وہ نہیں چاہتے تھے۔ میرا ان کے نزدیک ہونے کا دورانیہ اس حد تک تھا کہ ان کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر پھٹے پرانے نوٹ نکالنے یا نکلنے میں متذبذب ہوں۔ اس کے علاوہ میرا ان سے کیا واسطہ تھا؟ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ لیکن جس دن پہلی بار 8 سال 2 ماہ اور 12 دن گدائی کرنے کے بعد، یعنی اس دن کے بعد سے جب میرے ماں باپ اکٹھا مجھ سے بچھڑ گئے تھے، میں نے دیکھا کہ میرا ہم عمر ایک جوان میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور اپنی نظروں سے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں جلدی فیصلہ کرے، اور اگر وہ تنگ دست اور اپنی کنجوسی کے زندان کا قیدی ہے تو اپنا راستہ لے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میرے حلیے میں مسکراہٹ والی کون سی بات تھی؟ کئی سال گزر گئے تھے، کسی نے مجھے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایسی مسکراہٹ جس کی حقیقت کی گرماہٹ تابناک خورشید کی طرح میرے وجود کو تسکین بخشے۔ جوان بہت آتے تھے، مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتے، ہنستے اور چلے جاتے، لیکن بجلی بھری سیاہ آنکھوں اور باہم جڑے ہوئے گھنے ابروؤں کے ساتھ وہ مسکراہٹ ایسی مٹھاس لیے ہوئے تھی جو باقی سب سے مختلف تھی۔ ایک عجیب اور نیا احساس میرے وجود پر چھا گیا۔ یہ ملہی مسکراہٹ دوسری تمام مسکراہٹوں سے غیر معمولی طور پر مختلف تھی، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ اس میں محبت بھری ہوئی تھی۔
وہ چیز جس میں سالوں پہلے بھلا چکا تھا۔ اس نے مجھ پر سے اپنی نگاہ ہٹائی نہیں اور مزید مسکراتے ہوئے میرے قریب آ گیا، گرم جوشی سے سلام کیا اور اپنی آنکھوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ انتہائی عجیب، یہ کون سا احساس تھا جو میرے اندر زندہ ہو رہا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ کسی نے مجھ سے کسی بات کی اجازت نہیں مانگی تھی۔ میں نے پہلو بدلا اور اپنی جگہ سے ہلا، گویا ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ اپنی خاک آلود ابا کو اوپر تھامتے ہوئے وہ میرے برابر زمین پر بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی اور حرم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ کسی تمہید کے بغیر مخصوص ترک لہجے اور فصیح عربی میں کہا، حریم مولا کے مجاور کیسے ہو؟ میں نے اسے دیکھا اور اس لقب سے متعجب ہوا۔ برا نہیں ہوں، خدا کا شکر ہے۔ میری طرف رخ کر کے بلا تمہید کہا، دوست، مولا کے ارادے میں فانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے اپنا سر جھکایا اور اسے دیکھا اور طعنے کے ساتھ کہا، سید، میری حدود کے مطابق بات کرو تاکہ میں سمجھ سکوں کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں کوئی مولوی یا شیخ تو نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس بار وہ دل سے ہنسا، اپنے ہاتھ حرم کی جانب کیے اور کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ انسان وہ سیکھ سکے جو یہ آقا اس کے لیے چاہتے ہیں اور وہ اس پر راضی ہو۔ مثلاً خود اپنے بارے میں نہیں سوچے، فیصلہ نہ کرے، کام کو ان پر چھوڑ دے اور بیٹھ کر تماشا کرے۔ چونکہ اس کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی، میں نہیں ماننا چاہتا تھا کہ وہ پاگل ہے، لہٰذا میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اور کہا، کئی سال سے میرا کام یہاں بیٹھنا اور بساط پھیلانا ہے، میں نے آج تک تمہیں یہاں نہیں دیکھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے حرم کے دروازے پر گہری نگاہ ڈالی، آہ کھینچی اور کہا، ایرانی ہوں، تبریز سے۔ نجف آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 40 دن ہو رہے ہیں۔ ایک پرانے فقیر سے وہ اس قدر بے تکلف ہو کر بات کر رہا تھا اور یہ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی میں اپنے کشکول پر نظر ڈال لیتا تھا کہ جو اس دن بالکل بھی بھر نہیں سکا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سید علی۔ عراقی زبان میں کہا، میں جانتا ہوں تمہارا لقب پوچھ رہا ہوں۔ قاضی طباطبائی۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، سید علی قاضی طباطبائی، خوش لقب، یعنی اچھا لقب ہے۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، خیر و خوبی اللہ کی جانب سے ہے۔ اہلاً و سہلاً، زیارت کے لیے آئے ہو اور واپس چلے جاؤ یا ایرانی طلباء کی طرح یہاں رک جاؤ گے؟ جب میں نے یہ کہا تو اس کے چہرے پر ٹوٹ پھوٹ کے آثار اور غم کے سائے لہرانے لگے اور پوری لطافت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں نے لکیر بنا ڈالی۔ بلند آہ بھری اور اپنے ہاتھ حرم کی جانب دراز کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ٹھہر جاؤں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ آقا کیا چاہتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہا ہے، رکو یا چلے جاؤ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس نے مجھے الجھن میں دیکھ کر کہا، حاجی، تم تو یہاں بیٹھتے ہو، تمہاری امید کس چیز سے ہے؟ تم اپنے کام سے تھک نہیں جاتے ہو؟ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری مہارت کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے، اسی لیے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، تم جانتے ہو یہی ہے جو ہے، کئی سال ہو گئے کہ یہی ہے۔ میں نے اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے مزید کہا، سید، سچ تو یہ ہے کہ میں نے یقین کر لیا ہے کہ گدھا ہوں اور اسی بنا پر یہاں ہوں اور لوگوں کا منتظر رہتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات تسلیم کر لی تو یہ میرے لیے آسان ہو گیا۔ شب و روز گزارتا ہوں اور میری نظریں لوگوں پر لگی رہتی ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک لیے مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے؟ ظاہر ہے تم نے پوچھا اور میں نے جواب دیا۔ نہیں، تم نے میرے پہلے سوال کا جواب دیا ہے۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ یہ جوان طالب علم مجھ سے کھیل رہا ہے، اس کی محبت بھرے چہرے اور ریاضت کشیدہ صورت سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے تفریح کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے سر جھکا کر کہا، میں سمجھا نہیں، تم نے کیا پوچھا جس کا میں نے جواب دیا؟ وہ میری بات کا جواب دینے والا تھا کہ دبلا پتلا عدنان نامی ایک جوان
شیخ جسے میں نے بار بار دیکھا تھا لیکن آج تک اس سے میرے کشکول کو کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی تھی، آگے آیا اور شدید غصے کے عالم میں سید علی کو مخاطب کر کے کہا، سید شرم کرو اور اس فقیر کی بساط سے اٹھ جاؤ۔ سید علی نے اپنی نظریں اس کی جانب گھمائیں اور کہا، علیکم السلام، میں اپنے ساتھی کے پاس سے کیوں ہٹ جاؤں؟ اس نے اپنی بے روح آنکھوں سے سید علی کو گھور کر دیکھا اور کہا، تمہیں روحانیت کے لباس کی شان کا کوئی خیال نہیں ہے کیا؟ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہیں اس طرح زمین پر نہیں بیٹھنا چاہیے؟ سید علی نے ناراض ہو کر کہا، روحانیت کے لباس کی شان کیا ہوتی ہے؟ شیخ عدنان نے کہا، تم نے رسول خدا صلوات السلام اللہ علیہ کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ نہیں جانتے ہو کہ اس کی شان کیا ہے؟ یہ علماء کا لباس ہے، بزرگوں کا لباس ہے۔ تم اس طرح خاک آلود فقیر کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ اس لباس کو زیب نہیں دیتا۔ سید علی کے کلام کی لطافت اب باقی نہیں رہی تھی، اس نے سختی سے جواب دیا، اگر روحانیت کے لباس کی شان یہ ہے کہ میں اس بھائی کے ساتھ زمین پر نہ بیٹھ سکوں تو یہی بہتر ہے کہ ایسی شان کی حفاظت نہ کروں۔ بد اخلاق شیخ سختی سے جواب دینا چاہتا تھا لیکن شاید اس کا تکبر آڑے آیا کہ سید علی سے مزید ہم کلام ہو۔ وہ طویل غرور آمیز نگاہوں کے ساتھ اپنی ابا کو جھٹکتا ہوا منہ پھیر کر استغفر اللہ پڑھتا ہوا چلا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری گردن کے گرد ایک ہاتھ آیا اور گرم لبوں نے میرا چہرہ چوم لیا۔ سید علی تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی میں اس بات پر تم سے معافی چاہتا ہوں۔ شرمندگی کے ساتھ اس کی محبت پر حیران ہو کر میں نے کہا، کون سی بات سید؟ اس شیخ کی بات پر، مگر اس نے کیا کہہ دیا؟ سید علی کو ہنسی آ گئی اور کہا، واقعی مجھے تمہارے حال پر رشک آتا ہے، تمہارا یقین اس قدر پختہ ہے کہ لوگوں کی باتوں اور ان کے رویوں پر حساس نہیں ہوتے ہو۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، سید بعض لوگوں کی دنیا چھوٹی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ سید علی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے شانے پر مارا اور کہا، لیکن تم اس چھوٹی سی بساط کے ساتھ ایک بزرگ دنیا کے مالک ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں نہیں سمجھا تھا کہ اس نے کیا کہا، لیکن بہت بعد میں اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا۔ وہ دوبارہ اپنی ابا کو جھاڑنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں سے مزہ آ رہا تھا۔ اس سے پوچھا، تم کہاں تھے جو تمہاری ابا اس قدر گرد آلود ہے؟ وادی السلام۔ وہاں تمہارے کسی جاننے والے کی خبر ہے؟ نہیں۔ بیکار ہو؟ نہیں۔ پھر وہاں کیوں گئے تھے؟ کچھ توقف کے بعد بولا، تبریز میں میرے استاد نے دستور دیا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار میں مقبروں میں جایا کروں۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ تاکہ مجھے یاد آ جائے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا تمہیں یاد آیا؟ آج ایک اور چیز یاد آئی۔ کیا یاد آیا؟ مجھے یاد آیا کہ میرے مولا ہیں اور مجھے ان کا عبد ہونا چاہیے۔ البتہ ایک بوڑھے شخص نے مجھے یہ بات یاد دلائی۔ اس جوان کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ عجیب سا خیال آ رہا تھا اور اس کی باتیں نہ سمجھتے ہوئے میں اس کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، وادی السلام شہر کی دیوار کی پشت پر اور خطرناک ہے، اپنا خیال رکھو اور روشنی ہو جانے دو پھر وہاں جاؤ۔ اس نے گوشہ چشم سے حرم کی جانب دیکھا اور کہا، میں خیال رکھے ہوئے ہوں حاجی، اگرچہ عمر خدا کے ہاتھ میں ہے اور میں ان کے آقا کا مہمان ہوں، وہ خود اپنے فرزند کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے میری خاموشی کا جواب دیا اور کہا، حاجی میں نے نیت کی ہے کہ تمہیں ایک تحفہ دوں۔ اسی وقت کسی نے سکہ میرے پیالے میں ڈالا، جس کی آواز سے میرا لہجہ کچھ بدلا۔ میں نے کشکول سے اپنی نظریں ہٹائیں اور سید علی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تحفہ؟ تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ آتے جاتے اور پیسے ڈال کر چلے جاتے ہیں، کوئی مجھے تحفہ نہیں دیتا، زیادہ تر تجارت کرتے ہیں تاکہ صدقہ دے کر بلا سے نجات پائیں۔ سید علی نے ہنس کر کہا، لیکن مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو جواب دیا ہے اس میں تمہیں ایک تحفہ دوں۔ آخر میں نے کیا جواب دیا؟ یہی جو تم نے کہا کہ یہی تمہارا کام ہے، یہی تمہاری صورتحال ہے اور اس یقین نے تمہیں آسودہ کر رکھا ہے۔ اچھا تو اس میں تحفہ دینے والی کیا بات ہوئی؟
سید علی نے اپنا ہاتھ پیشانی پر پھیرا اور شرمندگی سے کہا، حاجی مجھے خود ابھی تک یقین نہیں آیا ہے۔ یقین نہیں آیا تو کیا ہوا؟ اس نے ایک معنی خیز خاموشی اختیار کی، مجھ سے اپنی نظریں چرائی اور موضوع بدلنے کی کوشش میں کہا، اب تمہارے پاس دو انتخاب ہیں، پہلا تحفہ کچھ رقم ہے، دوسرا تحفہ یہ کہ ایک داستان سنو۔ میں نے سوچا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا شخص یہ نہ سمجھ پائے کہ ایک گدھا داستان سننے کے لیے پیسے سے ہاتھ اٹھا لے۔ وہ خود ہی مزید بولا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ داستان کو چن لو۔ میری عمر لوگوں سے پیسے وصول کرتے گزر گئی تھی۔ میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اس بار تمہارے پاس منتخب کرنے کا موقع ہے، پیسہ چھوڑ دو، شاید یہ نیا آنے والا شیریں طالب علم کوئی ایسی بات سنا سکے جس سے تم اس افلاس سے نجات پا جاؤ۔ میں نے اسے دیکھا اور مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، داستان سناؤ سید۔ سید علی نے اپنے سر پر عمامہ ٹھیک کیا اور کہا، اب غور سے سنو۔ نادر شاہ افشار اب سے 155 سال پہلے 1156 قمری میں نجف آیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے اظہار عقیدت کے لیے گنبد اور حرم کی مرمت اور انہیں طلائی بنانے کا حکم دیا۔ یقیناً تم نے سنا ہوگا کہ نادر شاہ شدید غصے والا تھا اور اس کے اطراف میں موجود لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے۔ حرم کے پاس ایک نابینا شخص بھیک مانگا کرتا تھا اور کئی سال سے اس نے اپنی بساط وہیں جما رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ داستان میری صورتحال سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اس نے مٹھاس کے ساتھ بات آگے بڑھائی۔ ایک دن نادر شاہ اپنے نزدیک لوگوں اور چیلوں کے ساتھ حرم آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بیچارہ فقیر زمین پر بیٹھا ہے جس کے پیروں کے پاس اس کا کشکول رکھا ہوا۔ میں نے اپنے پیروں کے سامنے رکھے پیالے کو دیکھا اور سید علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نادر شاہ رک گیا اور اندھے کی جانب آ کر اس سے کہا، تم کتنے عرصے سے اس کام میں مشغول ہو؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں یہاں 20 سال سے یہی کام کر رہا ہوں۔ نادر شاہ غصے میں آ گیا، 20 سال سے اس حرم کے پاس بیٹھے ہو اور اب تک اپنی آنکھوں کی شفا حاصل نہ کر سکے؟ نابینا فقیر نادر شاہ کی آواز اور اس کی دہشتناک انداز سن کر لرزنے لگا۔ نادر شاہ نے مزید کہا، میں زیارت کے لیے حرم جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا۔ اگر اس دوران تم نے اپنی آنکھوں کی شفا نہیں پائی تو یہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس حرم کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے 8 سال ہو گئے تھے، لیکن میں صاحب حرم کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے خود کو اس اندھے فقیر کی جگہ رکھ کر دیکھا اور اس سے پیش آنے والی صورتحال کے باعث خوفزدہ ہو گیا۔ سید علی نے اپنی بات جاری رکھی۔ نادر شاہ آ گیا اور اس نابینا نے اپنی جان کے خوف سے کپ کپاتے ہوئے اپنے وجود کی گہرائیوں سے امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کیا، چونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ باقی نہ بچا تھا۔ اس کا دل کانپ اٹھا اور شدت سے حضرت سے اپنی حاجت طلب کی۔ سید علی نے خاموشی اختیار کی اور ایک عمیق اور معنی خیز نگاہ مجھ پر ڈالی۔ میں بھی محبوط ہو کر حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ لکنت زبان کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ وہ واپس آیا اور اس کی گردن اڑا دی؟ سید علی نے ہنس کر کہا، اگر وہ گردن کاٹ دیتا تو میں تمہیں یہ داستان نہیں سنا رہا ہوتا۔ بس وہ واپس آیا اور یہ دیکھ کر سرفرازی اور قدرت محسوس کی کہ فقیر اس کے حواریوں میں گھرا ہوا اس بدبخت کے لیے رزق خوانی کر رہا ہے۔ سید علی نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور کہا، نہیں حاجی۔ اندھا شدید مایوسی میں مبتلا تھا اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ مولا کے سوا اس کا کوئی نہیں، اور چونکہ اس نے پہلی دفعہ حقیقی طلب کی تھی، لہٰذا اسی وقت اتنے سالوں بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اسے اپنی آنکھوں کی شفا حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی میرے دل میں کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا جیسے سالوں بعد میرے قلب سے کوئی گرم چیز جوش میں آئی اور میرے تمام بدن پر چھا گئی۔ میں دیر تک خاموش رہا اور جب اپنے حواسوں میں آیا تو دیکھا کہ میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے روئے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے وجود میں کون سی حقیقت اس اشک کا سرچشمہ بن رہی تھی؟ کئی سالوں سے میں یہاں بیٹھا لوگوں کو پر امید نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری تمام مشکلات کا حل اس حرم کے مالک کے پاس ہے۔ گویا میں اس اندھے سے زیادہ اندھا تھا۔ ایسی حقیقت میری آنکھوں سے اوجھل تھی۔
سید علی نے اپنی نفوس کر جانے والی نظروں کے ساتھ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تحفہ تھا اس چیز کے بدلے جو تم نے مجھے سکھائی۔ میں محبوط تھا۔ ایک نظر اپنے کشکول پر ڈالی، دوسری سید علی پر، اور دیر تک امیر المومنین کے حرم کے دروازے کو دیکھتا رہا، گویا پہلی بار اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سید علی نے میری دنیا زیر و زبر کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری زبان پر تالا پڑ گیا ہے اور میں خاموش ہوں تو کہا، حاجی مجھے اپنا دوست سمجھو اور اجازت دو کہ کبھی کبھی تمہارے ساتھ بیٹھ جایا کروں۔ پھر اپنی قبا کے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی رقم میرے ہاتھ پر رکھی اور کہا، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ ایک عمر میری عادت رہی تھی کہ لوگوں سے پیسہ لوں، لیکن اس مرتبہ مجھے شرم محسوس ہوئی اور کہا، اسی تحفے نے اپنا کام کر دکھایا، اب اس رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ سید نے کہا، یہ رقم سرمایہ ہے۔ سرمایہ کس لیے؟ درست ہے کہ یہ زیادہ رقم نہیں ہے، لیکن کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اپنا کوئی کام شروع کرو؟ میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا دی اور بے یقینی سے کہا، مجھے تو کوئی کام نہیں آتا۔ کام آنے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز خریدو اور اسی بساط پر کچھ منافع کے ساتھ بیچ دو۔ میں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور متحیر ہو کر اس سے پوچھا، کیا چیز خریدوں؟ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مہربانی سے کہا، تم کوئلہ خرید کر بیچ سکتے ہو۔ چند دن نجف میں رہ کر معلوم ہوا کہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس حالت میں آگے بڑھ کر پیسوں کو میری جیب میں ڈال دیا اور ایک خاص انداز میں کہا، اگر ضروری سمجھو تو اٹھو، ساتھ چلتے ہیں اور کوفے کے دروازے کے پاس سے کوئلہ خرید کر لے آتے ہیں۔ میں نے شرمندگی سے کہا، بہت شکریہ سید، آپ نے پہلے ہی مجھے بہت شرمندہ کر دیا، میں خود یہ کام کر لوں گا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی صورت نزدیک کر کے میرے سر کو چوما اور کہا، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ میرے تمام افکار درہم بھرم ہو چکے تھے۔ یہ جوان کون تھا اور کہاں سے آ کر اس نے اعتراض بھری باد صبا سے میری روح کو نوازا تھا؟ میری روح پرسکون اور سبک ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے اندر جھانکا اور سید علی کو دیکھا اور میرے وجود کی خفیہ ترین تہوں سے میرے لبوں پر ایک شیریں مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا، خدا حافظ کہا اور مجھے اس جدید دنیا میں تنہا چھوڑ دیا جو اس نے میرے لیے بنائی